مجھے کئی لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ مین اسٹریم میڈیا میں کیوں نہیں کام کرتے. بعض دفعہ کچھ اینکر سے زیادہ ملتے ہوں جو مین اسٹریم میڈیا پہ کام کر رہے ہیں. گورنمنٹ جا کے اس کی مدد کرتی ہے, مسئلہ حل کر دیتی ہے. آپ پینٹ کوٹ پہننا ہے, ایک فریم بنا ہوا ہے, ایک اسٹوڈیو ہے, اسٹوڈیو کا ڈبہ ہے, اس کے اندر لوگ بیٹھے ہیں, ہم اسٹریٹ اسٹوریز اٹھا رہے ہیں. ٹھیک ہے, ہم ڈفرینٹ کام کر رہے ہیں. میں سیکریٹریٹ میں گیا ہوا تھا, وہاں پتہ چلا عثمان بزدار صاحب آئے ہیں, 2 کریڈیبل لوگ بیٹھے ہیں اور انہیں کی کیبنٹ کے لوگ بیٹھے ہیں, تو اس کا مطلب بعد میں کچھ تو ہے. چھوٹی کو جتنی دیر میں سمجھ آئی اتنی دیر میں کام ہو چکا ہوا تھا, میں نے سوال پوچھ لیا ہوا تھا. ہاں بالکل وہ میری پاپولرٹی کا باعث بنا. اس کے بعد بہت سی آفرز آئیں. سیاست دانوں کی جو ہے وہ زیادہ پسند کرتا ہوں, جن کو سفر کرنا ہے نا, ان کو پیسوں کی ضرورت نہیں ہے, ان کو ول پاور چاہیے بس. ویب ٹی وی ابھی تک تو کامیاب جا رہا ہے, پتہ نہیں اب 10 سال بعد اس کی بھی کوئی شیپ چینج ہو جائے, پتہ چلے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں آپ کی میزبان انم اکبر, گریٹ پاکستان ٹی وی کے پلیٹ فارم سے. آج جو ہمارے مہمان موجود ہیں وہ ہیں اینکر اینڈ کالمسٹ اردو پوائنٹ کے فاروق شہباز وریچ. السلام علیکم سر, کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں سر, ویلکم ٹو دی شو. بہت اچھا لگا آپ نے انوائٹ. تھینک یو سر. سر آپ نے مین اسٹریم میڈیا میں کچھ عرصہ کام کیا, دوبارہ آپ نے مین اسٹریم میڈیا کو جوائن نہیں کیا, اس کی کیا وجوہات ہے؟ ہاں جی, یہ سوال بہت مرتبہ پوچھا جاتا ہے, لیکن گزارش یہ ہے کہ مجھے کئی لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ مین اسٹریم میڈیا میں کیوں نہیں کام کرتے. تو میں نے پوچھتا ہوں کہ مین اسٹریم میڈیا میں کیوں کام کرنا چاہیے. تو انہوں نے کہتے ہیں کہ اس میں تو بڑے پیسے ملتے ہیں, آپ کو لوگ پہچانتے ہیں. یہ 2-3 وجوہات وہ پیش کرتے ہیں. ایک دکاندار تھا, میں بتاتا ہوں, میں رات کو نا ایسے کسی جگہ پہ گیا, ماسک پہنا ہوا تھا, تو اس نے آواز سے پہچان لیا. تو اس نے مجھے کہا سر تسی ٹی وی تے کیوں نہیں آتے. تو میں نے کہا ٹی وی پہ کیوں آنا چاہیے. اس نے کہا سر اس لیے کہ پیسے ملتے ہیں, لوگ پہچانتے ہیں. میں نے کہا اچھا تو آپ مجھے کیسے جانتے ہیں. کہتا سر آپ کے ویڈیوز دیکھتا ہوں. تو میں نے کہا میں تو ٹی وی پہ نہیں آتا. اس نے کہا لیکن سر آپ کی ویڈیوز تو آتی ہیں. میں نے کہا یہ تو ہو گیا آپ کے پہلے سوال کا جواب. دوسرا آپ نے کہا پیسے اچھے ملتے ہیں, تو مجھے الحمدللہ یہاں پر بھی بہت اچھے پیسے ملتے ہیں. شاید بعض دفعہ کچھ اینکر سے زیادہ ملتے ہوں جو مین اسٹریم میڈیا پہ کام کر رہے ہیں, اور اس لیے یہاں پر آپ کو کام کرنے کی آزادی ہے, یہاں پر ورائٹی ہے. چینلز کے اندر شاید اتنی اینکرز موجود ہوتے ہیں, اس طرح سے اس ورائٹی سے آپ کام نہیں وہاں پہ کر سکتے. وہاں پر کچھ چیزیں مختص ہیں, آپ کو انہی کے اندر اسی دائرے کے اندر رہ کے کام کرنا ہے. تو اس لیے میں تو اس ٹائم یہ جو ڈیجیٹل میڈیا اس کو انجوائے کر رہا ہوں, اور مین اسٹریم میڈیا سے بڑھ کر ہمیں فیڈ بیک آتا ہے. ہمیں خود کتنی خوشی ہوتی ہے جب ہم کسی بات پہ کوئی مسئلہ ہے اس کو اجاگر کرتے ہیں اور اس کے اوپر ایکشن ہو جاتا ہے. ہم کوئی ایسے ایک خبر بناتے ہیں, ایک ویڈیو بناتے ہیں, لوگ جا کے اس کی مدد کر دیتے ہیں, گورنمنٹ جا کے اس کی مدد کرتی ہے, مسئلہ حل کر دیتی ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ ٹی وی چینلز بھی یہ کام کر رہے تھے, لیکن اس طرح سے نہیں. بعض چیزوں پہ وہ ٹی وی چینلز اس طرف نہیں جا پاتے, ان کے مفادات ہوتے ہیں, کہیں سے کمرشل کا معاملہ ہوتا ہے. لیکن ڈیجیٹل میڈیا کو یہ مسائل نہیں ہیں. تو یہاں پر اسی لیے میں مین اسٹریم میڈیا کو بعد میں جوائن نہیں کیا, چونکہ مجھے اس کا چسکا لگ گیا, اس لیے میں وہاں پہ نہیں جا رہا. سر آپ کی بات سے کہ کام کی آزادی ہے ویب ٹی وی پہ, تو سر آپ کسی بھی طریقے کا کانٹینٹ کریٹ کر سکتے ہیں, کسی بھی طرح کا انٹرویو کر سکتے ہیں. کسی بھی طرح کا کر سکتے ہیں, لیکن وہ جو ہماری معاشرتی حدود و قیود ہیں ان کے اندر رہ کے کوئی لمٹس ہوتی ہیں. کنٹینٹ ہم بیسیکلی کنٹینٹ کریٹر ہیں, ٹھیک ہے. ہم کچھ ابھی تک تو بہت سی پابندیوں سے آزاد ہیں ابھی تک. اور دوسرا یہ ہے کہ جس ادارے میں آپ کام کر رہے ہیں وہاں پر آپ کو کتنی فریڈم ہے. پھر یہ ہے کہ آپ کا کام کیسا ہے, کام سراہا جاتا ہے. اس کے بعد پھر ادارے میں ایک تو آزادی یہ ہوتی ہے جو سب کو ملی ہوتی ہے, ایک تھوڑی سی ہوتی ہے کہ آپ کے کام کے اوپر, سینیئرٹی کے اوپر کچھ چیزیں آپ کو مزید فری ہینڈ مل جاتے ہیں. تو مجھے تو جس جگہ پر میں ابھی کام کر رہا ہوں اردو پوائنٹ, یہاں پر بہت آزادی ہے, اور اللہ کا بڑا کرم ہے کہ جو بھی سارے لوگ ساتھ کام کرتے ہیں بڑے سپورٹیو ہیں. ٹھیک ہے سر, ویب ٹی وی اور مین اسٹریم میڈیا میں کیا فرق ہے آپ کے نزدیک؟ میں تو دیکھیں لوگوں کو سادہ زبان میں سمجھا دیں, ٹیکنیکل وہ نہیں ہے, چونکہ یہ عام لوگ سنیں گے. جی ہم اسے اس طرح سے کہہ دیتے ہیں جو لوگ ٹی وی پہ آتے ہیں, جو لوگ سامنے آ رہے ہیں, جتنے ٹی وی چینلس آ رہے ہیں وہ مین اسٹریم میڈیا پہ کام کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, اسے ہم مین اسٹریم میڈیا کہہ رہے ہیں. اور سادہ سی بات یہ ہے کہ جو یہ ویب ٹی وی ہے, یہ جو انٹرنیٹ کے تھرو جو یہ ٹولز ہیں دیکھے جا رہے ہیں ہم لوگ, اور لوگ پروگرامات دیکھتے ہیں, وہ آپ اسے ویب ٹی وی کہہ دیں. موبائلوں پہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں, ٹی وی پہ ہم لوگ نہیں آ رہے. تو یہ ان کا سادہ سا فرق ہے جو عوامی زبان میں کہا جا سکتا ہے. ٹھیک ہو گیا سر. ویب ٹی وی پہ آپ کے پروگرامس کے بہت زیادہ ویوز آ جاتے ہیں, لاکھوں میں ویوز ہوں گے ماشاءاللہ. تو سر مین اسٹریم میڈیا میں آپ کو اتنے ویوز نہیں آتے, میرے خیال ہے لوگ دیکھتے بھی نہیں ہیں ایک ایز سچ.
تو آپ کیا بڑی رقم کماتے ہیں میں ویب ٹی وی پہ کام کرتے ہیں؟ اللہ کا بڑا کرم ہے جی, بڑی رقم ہی کماتے ہیں. میرے خیال میں ابھی جو آہستہ آہستہ جو دن چل رہے ہیں اور آنے والے دنوں میں مزید ایسا ہوگا, ٹی وی پہ ایک خاص اس میں ابھی ہم بیٹھے ہوئے ہیں نا, ٹی وی پہ آپ نے جناب پینٹ کوٹ پہنا ہے, ایک فریم وہ بنا ہوا ہے, ایک اسٹوڈیو ہے, اسٹوڈیو کا ڈبہ ہے, اس کے اندر لوگ بیٹھے ہیں. مجھے یہ لگا کہ شاید لوگ یکسانیت یعنی کہ ایک ہی طرح کے شو لگتے ہیں 8 بجے 9 بجے 10 بجے 11 بجے, وہ دیکھ دیکھ کے شاید وہ تنگ آ گئے. ہم جو ہیں ہم اسٹریٹ اسٹوریز اٹھا رہے ہیں, ٹھیک ہے, ہم ڈفرینٹ کام کر رہے ہیں, ہم ان چیزوں سے آزاد ہیں کہ ہم نے پینٹ کوٹ پہنا ہے کہ نہیں, میک اپ کیا برا کہ نہیں کیا, ہم کنٹینٹ دے رہے ہیں. اصل میں چل کیا رہا ہوا کیا کہ ٹی وی نے یہ جو اسپیس چھوڑی ہوئی تھی, جن لوگوں کو وہ نہیں دکھا رہا تھا ہم نے ان لوگوں کو دکھانا شروع کر دیا. تو یہ پبلک کے لوگ تھے نا ہمارے درمیان میں سے, اور میجورٹی لوگ تھی جن کی آواز ٹی وی پر نہیں آتی. جب ہم نے سنانی شروع کی تو پھر لوگوں نے ویوز دینے شروع کیے, لوگوں نے دیکھنا شروع کیا, پسند کیا, اور یہ ساری چیزیں آگے چلتی رہیں. ٹھیک ہے سردار عثمان بزدار صاحب جب وزیر اعلیٰ پنجاب بنے تو وہ کسی کو انٹرویو نہیں دیتے تھے, آپ نے ان سے سوال کیا, انٹرویو کیا تو وہ مشہور ہو گیا. آپ کے ذہن میں ایسا کیا آیا کہ آپ نے ان سے یہ پوچھا کیا آپ کو ڈاکومنٹ پڑھنے نہیں آتے؟ اصل میں یہ انفارمیشن کی بنیاد پہ تھا. ہوا کچھ یوں تھا کہ میں سیکریٹریٹ میں گیا ہوا تھا, وہاں پتہ چلا عثمان بزدار صاحب آئے ہیں. عثمان بزدار صاحب کسی بھی میڈیا چینل پہ نہیں آ رہے تھے, کوئی انٹرویو نہیں دے رہے تھے. لوگوں کے ذہنوں میں سوالات تھے ان کے بارے میں, لوگ کہتے تھے یار یہ پتہ نہیں کون ہے, کیسے ہیں, کیا نہیں ہے. اس سے چند دن قبل کچھ بزرا بیٹھے تھے, کچھ لوگ بیٹھے تھے, وہاں پر میں نے یہ بات سنی کہ وزیر ہنس رہے تھے آپس میں کہ یار یہ کیا وزیر اعلیٰ ہے, اس کو تو فائلیں پڑھنی نہیں آتی. تو اب یہ ایک جو صحافی ہوتا ہے اس کے لیے تو یہ انفارمیشن ہے نا کہ اگر 2 کریڈیبل لوگ بیٹھے ہیں اور انہیں کی کیبنٹ کے لوگ بیٹھے ہیں تو اس کا مطلب بعد میں کچھ تو ہے. میں جب وہاں پر گیا تو وہاں پر بڑی سیکیورٹی وغیرہ تھی, یہ وہ پتہ چلا کہ 2 گھنٹے بھی مزید اجلاس چلنا ہے عثمان بزدار صاحب کا. ہم وہیں پر بیٹھے تھے, کچھ میں اپنے صحافی دوستوں کے ساتھ بیٹھا تھا, تو ایک دم پتہ چلا کہ وہ اجلاس ختم ہو گیا یا وہ اس میں سے پہلے باہر نکل آئے ہیں. تو ساری سیکیورٹی وغیرہ ان کے ارد گرد جمع ہو گئی جو ہمارے باقی صحافی تھے. تو اس وقت میں اس طرح سے معروف بھی نہیں تھا اور شاید سیکریٹریٹ وغیرہ والے مجھے جانتے بھی نہیں تھے. میں تو 1-2 دن کے لیے وہاں پر گیا تھا, یا پہلا دن تھا یا دوسرا دن تھا. تو سیکیورٹی والے ان کے ارد گرد جمع ہو گئے اور میں اس طرح آرام سے بیٹھا رہا. میں نے موبائل اوپن کیا ہوا تھا اور میرے ذہن میں تھا کہ یار یہ سوال میں ضرور کروں گا, آج مجھے موقع ملا, عثمان بزدار صاحب اس طرح سامنے سے آ رہے. تو اس طرح سے چلتے ہوئے آ رہے تھے, میں نے موبائل نکالا اور میں نے سوال ریکارڈ کر لیا اور پوچھا. ان کی سیکیورٹی کو جتنی دیر میں سمجھ آئی اتنی دیر میں کام ہو چکا ہوا تھا, میں نے سوال پوچھ لیا ہوا تھا. اس پہ انہوں نے جواب بھی دینا چاہا لیکن وہ ساری ویڈیو پبلک نے دیکھی. ہاں بالکل وہ میری پاپولیرٹی کا باعث بنا. اس کے بعد بہت سی آفرز آئیں, اس کے بعد ہی شاید مجھے لوگوں نے پہچاننا شروع کیا. وہ عثمان بزدار صاحب کی مہربانی ہے. یہ نیچر قدرت جو ہے یہ آپ پہ کس طرح سے مہربان ہوتی ہے آپ کو نہیں پتہ ہوتا, کس کے ذریعے سے مہربان ہوتی ہے. اس سے آپ کو جواب مل گیا؟ جواب انہوں نے دینا چاہا لیکن ان کے میڈیا کے لوگوں نے انہیں روک دیا. ٹھیک ہے. تو وہ الحمدللہ اب اس بات کو 1.5 سال تو ہو گیا ہوگا. جی. تو اب لوگوں سے پوچھ لیں, جواب تو ان کو مل گیا ہوگا. اچھا سر, یہ ویب ٹی وی پہ بھی کام کرتے ہوئے کبھی کسی نے آپ کو لفافے کی آفر کی ہے, پیسوں کی, یا آپ کبھی کسی کو بلیک میل کرتے ہیں اپنے کام کے تھرو؟ آفرز تو بڑی ہوتی ہیں. اور میرے خیال میں شاید اب ہو ہی ہم لوگوں کو رہی ہیں آفرز. اچھا. ٹی وی چینلز پہ بھی ہو رہی ہوں گی لیکن پہلے تو صرف وہاں ہوتی تھی, اب زیادہ ہمیں ہونا شروع ہو گئی ہیں. بلیک میل کی جو بات آئی ہے وہ یہ ہے کہ ہم نا بڑا سینسیٹیو کام کر رہے ہیں. ہمارا جو فیڈ بیک ہے نا, ہمارا فیڈ بیک فوری طور پہ لوگ انٹرنیٹ پہ دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے. کیونکہ ہماری روز کی ویڈیو ہوتی ہے, اس کے نیچے لوگوں کو کھلی آزادی ہے کمنٹ کرنے کی. وہ ٹھیک ہے, ٹی وی کے اوپر جو چیز آ رہی ہے, اگر کوئی بندہ ہے کسی نے کسی کو بلیک میل کیا ہے تو آپ کس کو بتائیں گے؟ اس کے آفس جا کے بتائیں گے, ان کو ای میل کریں گے, مطلب ڈائریکٹ آپ نہیں پہنچ سکتے وہاں. یہ وہ بات ہے جو کوئی بھی کبھی بھی کہہ سکتا ہے کمنٹ کے نیچے آگے. ٹھیک ہے. تو ہمارا تو اگر ہم کہیں پہ شہر میں کسی کو بلیک میل کیا, ہم تو کسی کو ایسے بھی دیکھیں وہ بھی آگے کمنٹ کر دیتا ہے یہ وہ, تو ہمیں تو کرسٹل اینڈ کلیئر چلنا پڑتا ہے. ویسے بھی بلیک میل کرنے والی شاید نیچر ہی نہیں ہے, صحافت سیکھی کی اور یہ شروع سے کہ بلیک میل. زیادہ تر لفافے کہاں سے آتے ہیں؟ زیادہ تر لفافے آپ نے تو آفر تک پوچھا تھا, آفر تک تو میں نے کہا کہ ہاں آفر ہوتے ہیں. اب آپ پوچھ لیں کہاں سے آتے ہیں, تو مجھے تو میرے اپنے آفس سے آتے ہیں یا جو میں کام کرتا ہوں اسی کے آتے ہیں. باقی لوگوں کے تو آنے میں دیتا ہی نہیں ہوں. ٹھیک ہو.
پھر گلیمرس میں آپ کافی عرصہ سے کام کر رہے ہیں، تو آپ میڈیا میں کوئی لڑکی پسند نہیں آئی، اور آپ کی لڑکی پسند نہ آنا اگر نہیں آئی تو وہی شادی نہ ہونے کی وجہ ہے؟ نہیں یہ وجہ نہیں ہے، لڑکیاں تو بہت سی اچھی کام کر رہی ہیں میڈیا میں، پتہ نہیں پھر پسند آئی یہ پھر کسی اور دن بتاؤں گا آپ کو. سر میرا تو سوال ہے، آپ ابھی بتائیں. اچھا تو میرا تو سوال ابھی بتائیں. میڈیا میں بڑی اچھی لڑکیاں کام کر رہی ہیں، میری شادی نہ ہونے کی وجہ یہ نہیں ہے. میرے گھر والے دیکھ رہے ہیں، ابھی میرے خیال میں ہر انٹرویو میں یہ سوال ضرور ہوتا ہے کہ آپ کی شادی کیوں نہیں ہوئی. تو ابھی زیادہ میں 28 میری عمر ہوئی ہے، میرے خیال میں 30 تک یا 29 تک کہیں پہ درمیان میں کچھ نہ کچھ ایسا ہوگا کہ شادی ہو جائے گی. گھر والے ویسے تیزی سے دیکھ رہے ہیں، اس بات کو دیکھ رہے ہیں. آپ کو پسند نہیں ہے؟ ابھی تک تو کوئی ایسی نہیں پسند آئی، مطلب میرے میں کوئی کمی ہوگی، میرے میں مسئلہ ہوگا، مجھے پسند نہیں آئی. بڑی اچھی لڑکیاں، خوبصورت لڑکیاں کام کر رہی میڈیا میں. آپ کوئی کتاب پڑھتے ہیں؟ کوئی فیوریٹ بک کا نام بتائیں. فیوریٹ بک چینج ہوتی رہتی ہیں، جس طرح مجھے لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ کا سنگر، آپ کا شاعر پسندیدہ. اسی طرح مجھے لگتا ہے کہ جو بکس ہیں، میں آپ کو اور بتا دیتا ہوں، میں آٹو بایوگرافیز پسند کرتا ہوں، اور سیاست دانوں کی جو ہے وہ زیادہ پسند کرتا ہوں، جو کہ مین میرا جو سبجیکٹ بھی ہے وہ بھی پولیٹکس، ٹھیک ہے، اس کو میں پسند کرتا ہوں. انہی سے ریلیٹڈ بے شمار لوگ ہیں، انٹرنیشنل بھی ہیں، نیشنل بھی ہیں، ان سب کی پڑھتا ہوں. لیکن کتابوں کا ٹیسٹ چینج ہوتا رہتا ہے بندے کا. کبھی کسی زمانے میں بندے کو ناول بڑے اچھے لگتے ہیں، کسی زمانے میں آپ سیریس ہو جاتے ہیں، کسی اس طرح سے چینج ہوتی رہتی ہے. ٹھیک ہے سر، آپ کالمسٹ بھی ہیں، بہت اچھے کالم نگار اور بھی ہیں، بڑے بڑے بہت زیادہ نام ہیں مشہور. تو سر آپ کیا انہیں کاپی کرتے ہیں یا خود سے اپنا کنٹینٹ کریٹ کرتے ہیں؟ ایک دن میں نے کالم لکھا تو ایک میرے دوست کا فون آیا، اس نے کہا کہ یار بہت اچھا کالم ہے. اچھا، تو یہ آپ نے خود لکھا ہے؟ میں نے کہا نہیں، یہ جاوید چودھری صاحب نے لکھا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جواب آگا کیا. تو کاپی جو دیکھیں، گزارش یہ ہے کہ شاعر ہو، لکھنے والا ہو، تو وہ کہیں نہ کہیں سے تو پڑھتا ہے نا. ہماری بھی کوئی نہ کوئی ہمیں انسپائر کرتا ہے. تو آپ مختلف لوگوں کو پڑھ رہے ہوتے ہیں، کسی کی آپ کو نثر اچھی لگ رہی ہوتی ہے، کسی کا آئیڈیا اچھا لگ رہا ہوتا ہے، کسی کا انداز اچھا لگ رہا ہوتا ہے، کہیں نہ کہیں آپ کے اندر جھلکتا ہے. لیکن کاپی تو ایسا سچ نہیں کیا. میرے خیال میں کسی کا رنگ، کسی کی شخصیت کا آپ کے اوپر کہیں نہ کہیں، جس کو آپ پسند کرتے ہیں، کہیں نہ کہیں نظر آتا ہے آپ کی تحریر میں، آپ کی تقریر میں. تو ایسا سچ کاپی تو نہیں کیا، بس لکھ رہے ہیں اور لکھتے جا رہے ہیں. آپ کو ٹریولنگ کا بھی بہت شوق ہے، تو وہ آپ ایکسپینس کہاں سے نکالتے ہیں؟ آپ کو ماشاءاللہ پھر واقعی بڑی رقم ملتی ہے. اچھا، ٹریولنگ کا شوق ہے. ایک تو یہ کہ میں ابھی تک میرے خیال میں جتنے بھی ملکوں میں گیا ہوں، وہاں کے جو اخراجات ہیں وہ میزبان ہمیں بلاتے ہیں، کوئی نہ کوئی تقریب ہوتی ہے. یہ وہ ود ان پاکستان اپنے پیسے لگا کے بھی جاتے ہیں اچھے، کہیں پہ دل کرے. دل تو ویسے بہت کرتا ہے، اب ٹائم کا مسئلہ ہے، پیسے اللہ نے دیے ہوئے ہیں. اور ویسے بھی جب سفر کرنا ہو، جن کو سفر کرنا ہے نا، ان کو پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، ان کو ول پاور چاہیے بس. وہ سفر کر لیں گے. وہ پاکستان سے باہر پڑتی ہے، ایسے تو نہیں ہے. وہ جو ٹریولنگ کے جنونی ہے نا، اگر وہ واقعی ہیں تو وہ میرے سامنے لائے، میں انہیں پوچھتا ہوں انہیں پیسوں کی کیا ضرورت ہے. تھوڑے بہت پیسوں کی ضرورت پڑتی ہے. اب آپ اگر کہیں کہ میں نے جا کے یہ بھی کرنا ہے، میں نے جو ٹریولنگ کا جنونی ہے وہ کہتا ہے میں نیچے لیٹ جاؤں گا، وہ کہتا ہے میں رات باہر بسر کر لوں گا. ٹھیک ہے، وہ اس نے اپنا ٹریولنگ کرنی ہی کرنی ہے. تو میں بھی ان جنونیوں میں، اب تو اللہ نے پیسے دیے ہوئے ہیں، سارا لوگ بھی بلا لیتے ہیں، ساری چیزیں ہیں. لیکن ان لوگوں کے لیے جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، تو وہ بہانہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، فاروق شہباز آج سے 10 سال بعد بھی ویب ٹی وی کا ہوسٹ ہوگا یا پھر مین اسٹریم میڈیا پہ کوئی چینل چلا رہے ہوں گے؟ پہلا سوال تو یہ ہے کہ 10 سال بعد کیا مین اسٹریم میڈیا ہوگا؟ 10 سال بعد ویب ٹی وی ہوگا یا نہیں ہوگا، یہ سوال ہے. مجھے ابھی تو لگتا ہے کہ جو چینل جس طرح سے سکڑ گئے ہیں، کچھ چند ایک چینلز رہ جائیں گے، ورنہ یہ جو ہیوی بجٹ ہے ان کو لے کے چلنا بڑا مشکل ہے. ویب ٹی وی ابھی تک تو کامیاب جا رہا ہے. پتہ نہیں اب 10 سال بعد اس کی بھی کوئی شیپ چینج ہو جائے، پتہ چلے جناب یہ چینج ہو گیا، اس کے علاوہ کوئی چیز آ گئی جس میں صرف 30 سیکنڈ کی بات ہوگی، 1 سیکنڈ کی بات ہوگی، 2 سیکنڈ کی بات ہوگی، اس کا نام کچھ اور ہو. اس لیے اس سوال کا جواب ابھی 10 سال بعد ہی دیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. یوتھ کو کیا میسیج دیں گے؟ فل 4 ڈگری کمپلیٹ کرتے ساتھ ہی میڈیا چینل کو ہم جوائن کر لیں یا پھر ویب ٹی وی کو جوائن کریں؟ اچھا، یہ تو اگر آپ یوتھ کی بات کریں تو سارے لوگ کیا میڈیا میں آنا چاہ رہے ہیں؟ آنا چاہتے ہیں. تو میں انہیں کہوں گا کہ یار دیکھیں، ایک تو یہ ہیں وہ لوگ ہیں جو دیکھتے ہیں کہ یہ فلاں بندہ بڑا مشہور ہے، فلاں بندہ بڑا مشہور ہے، میں نے بھی اس کی طرح مشہور ہونا ہے.
थोड़ा सा वो गलती करते हैं. अच्छा. देखें कि अपने अंदर का पैशन क्या वो ये बनना चाहते हैं, सिर्फ इसलिए बनना चाहते हैं कि वो मशहूर है. अगर तो आपने मशहूरी लेनी तो आप जिस काम में आपका दिल लगता है आप उसे दिल लगा के करें. मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आप उसमें भी मशहूर हो जाएंगे. आप हो सकता है आपके अंदर मोटिवेशनल स्पीकर बनने की अच्छी हो सकता है कि आप प्रोड्यूसर अच्छे हो सकता है आप कैमरा मैन अच्छे हो सकता है आप राइटर अच्छे हों, लेकिन आप सिर्फ ये देख रहे हैं कि यार ये फ़लाना हामिद मीर साहब बड़े मशहूर हैं, फ़लाने बड़े मशहूर हैं, तो हमें भी एंकर बनना है. तो उनके लिए मैसेज ये है कि अपने पैशन को देखें, अपने अंदर क्या चल रहा है उसको देखें, उसके मुताबिक आएँ. और डिग्री वाली जो बात आपने की थी वो ये है कि मैंने ख़ुद डिग्री से पहले काम करना शुरू कर दिया था. तो डिग्री पाकिस्तान के अंदर बदकिस्मती से जो यूनिवर्सिटीज़ पढ़ा रही हैं ऐसा फील्ड में नहीं होता. मिसाल के तौर पे हमें बताया जाता है कि अगर आपने इन्फॉर्मेशन लेनी है बीइंग ए जर्नलिस्ट तो आपको ईमेल करनी है, आपको फ़ोन करना है, आपको इस तरह करना है. पाकिस्तान में ऐसी इन्फॉर्मेशन कोई सरकारी इदारा नहीं देता. अच्छा. यहाँ पर सहाफ़ी को जाके ठुड्डा मार के दरवाज़ा खोलना पड़ता है, वहाँ जाके बताना पड़ता है मैं ये हूँ, कॉन्फिडेंस के साथ काम करना पड़ता है. वरना यहाँ पर तो जो राइट की बात है वो नहीं कोई बता रहा होता. तो इसलिए सीखें. अगर तो लर्निंग यूनिवर्सिटी से मेरी, अब तो यूनिवर्सिटीज़ प्रोग्राम शुरू कर रही हैं. हमारे साथ कई लोग रब्ता करते हैं कि हम प्रैक्टिकली इनको लाना चाह रहे हैं यूनिवर्सिटी में, डिग्री के साथ साथ वहीं पर कोई ऐसा बंदोबस्त हो जाए कि ये प्रैक्टिकल कुछ कर सकें. तो अगर जब तक प्रैक्टिकल नहीं होगा तब तक इन डिग्रियों का कोई फ़ायदा नहीं. आपका नाम फ़ारूक शहबाज वड़ाइच है. तासुर है कि सुहेल वड़ाइच के आप रिश्तेदार हैं. क्या इसकी वजह से मीडिया इंडस्ट्री में आपको बहुत ज़्यादा मौके मिले हैं? पहली बात तो ये कि जो लोग मुझे जानते हैं उन्हें पता है कि मैंने कितने साल काम किया है. मैंने पाकिस्तान टेलीविज़न में कॉन्ट्रैक्ट पे काम किया, मैंने पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ अखबारात में लिखा. ये सारी चीज़ें इंटरनेट पे मौजूद हैं. और अगर मैं उनकी वजह से, सुहेल वड़ाइच साहब की वजह से मुझे मिला होता तो इस टाइम शायद मैं जियो की स्क्रीन पे बैठा होता और अखबार जंग अखबार में काम कर रहा होता या जियो की स्क्रीन पे बैठा होता. तो मैंने तो अपना रास्ता ख़ुद बनाया. मेरे वो दिल के बड़े करीब हैं, मेरे उस्ताद हैं, मैं उन्हें बहुत पसंद करता हूँ. और मैं उनकी तरह भी मुझे लगता है कि यार अगर इंसान जर्नलिस्ट बने बंदा कोई, तो पाकिस्तान में चंद एक लोग हैं जिनको देख के बंदा फॉलो कर सकता है. उनमें उनका नाम कहीं पे टॉप पे आता है. लेकिन जो ये बात है कि मैंने अपना रास्ता ख़ुद बनाया, इसको तो आज इंटरनेट की दुनिया है, माशरा ओपन है, सारी चीज़ें आप चेक की जा सकती हैं. मैं तो 2 साल के अंदर मशहूर हूँ जब डिजिटल मीडिया के सामने आया हूँ. उससे पहले मैं कॉलम लिख रहा था, उससे पहले काम कर रहा था, किसी को पता भी नहीं था मैं कहाँ पे काम कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ. एफर्ट जो लोग मेरे साथ काम करते रहे हैं वो गवाही दे देंगे. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त. अल्लाह हाफिज़.